تو تخفیف عذاب یعنی اگر کافر دنیا میں کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی بنیاد پر ایک کافر جو بہت بدماش ہے، جیسے ہمارے زمانے میں بہت کچھ لوگ بدماش، ایک کافر ہے جو کفر تو ہے لیکن بہرحال کسی کو ستاتا نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو آخرت کے اعتبار سے خلود فی النار تو ہوگا لیکن تخفیف عذاب ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ابو طالب کا تخفیف عذاب ہوا۔ اور چوتھا معنی ہے کفر نفاق، زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل سے انکار کرتا ہے۔ تو ایمان بھی 4 معنوں میں استعمال ہوا اور کفر بھی 4 معنوں میں استعمال ہوا۔ یہ ایمان کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ایمان کے بارے میں کچھ مذاہب ہیں، کچھ اختلاف ہیں، باطل فرقوں کا بھی کچھ مذاہب ہیں، اور اہل حق کے درمیان بھی کچھ لفظی اختلاف ہے جو ایمان کے بارے میں کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ پہلے سمجھیے ایمان کا رکن کیا ہے۔ ایمان کا رکن کس کو بولتے ہیں؟ جس چیز کے ہونے سے وہ چیز موجود ہو اور وہ چیز ختم ہو جائے تو وہ چیز کا وجود ہی ختم ہو جائے، جس سے وہ چیز بنیاد بنتی ہے۔ پہلے اہل حق کے مذاہب کو سمجھیے، اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ اہل حق کے درمیان جو اختلاف ہے وہ صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقی کوئی اختلاف نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا رکن ہے تصدیق قلبی، لیکن جی وعلیکم السلام۔ تو ایمان کے بارے میں وہی اختلاف ہے کہ ایمان کا رکن کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھو کہ ایمان بسیط ہے یا مرکب، ایمان مفرد ہے یا مرکب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان یہ بسیط ہے، ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے جو رکن ہے۔ زبان سے اقرار کرنا دنیا میں مسلمان سمجھا جانے کے لیے ضروری ہے، اور اعضاء سے عمل کرنا یہ جنت میں درجات کی بلندی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دخول جنت کی جو چابی ہے وہ ہے تصدیق قلبی۔ یہ بحث یہاں اچھی طرح سمجھ لو، یہی بحث ہر جگہ بخاری میں بھی ہوگی اور یہی بحث ہوگی، ایمان بسیط ہے یا مرکب۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان بسیط ہے، یعنی تصدیق قلبی کا نام ہے۔ دخول جنت کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے۔ زبان سے اقرار کرنا، اس کو اقرار باللسان، یہ دنیا میں مسلمان سمجھا جانے کے لیے ضروری ہے، اور اعضاء سے عمل کرنا درجات کی بلندی کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام محدثین جس کو تعبیر کرتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے۔ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان، اور عمل بالجوارح۔ تینوں وہی بات جو میں نے بتایا ابھی، بات سمجھ آئی؟ ایک فرقہ ہے مرجیہ کہتا ہے کہ ایمان بسیط ہے، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے۔ دوسرا فرقہ ہے معتزلہ، وہ کہتا ہے ایمان مرکب ہے۔ دیکھو الفاظ برابر ہیں، لفظی اعتبار سے دونوں امام ابو حنیفہ اور مرجیہ کے دونوں مسائل ایک ہی لگ رہے ہیں، اور جمہور اور معتزلہ دونوں ایک ہی لگ رہے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور ایک فرقہ ہے کرامیہ کہتا ہے کہ ایمان صرف اقرار کا نام ہے، تصدیق وغیرہ کوئی ضروری نہیں ہے، تصدیق کی عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ معتزلہ، ٹھیک ہے، مرجیہ، کرامیہ۔ اب سمجھو ان کے درمیان کیا اختلاف ہے، کیا وہ لوگ کہتے ہیں۔
مرجیہ یہ کہتا ہے کہ صرف تصدیق کافی ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تصدیق اگر پائی گئی، سچا جان کے سچا مان لیا، تو نماز پڑھے نہ پڑھے، نعوذ باللہ، روزہ رکھے نہ رکھے، گناہ کرے نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں۔ لا تضر المعصیہ مع الطاعۃ کما لا تنفع الطاعۃ مع المعصیہ، کہ اطاعت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور گناہ سے بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ مرجیہ کا ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مذہب کا باطل ہونا تو بالکل قرآن کی ہر آیت اس کی بطلان کے لیے کافی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا، ہے نا قرآن میں؟ تو قرآن کی ہر آیت، ان العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو مرجیہ کی عقائد کی تردید کرنے کے لیے یہ قرآن پاک کی ہر آیت، احادیث مبارکہ کی ہر آیت، یہ اس کے لیے کافی ہے کہ یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اعمالی کو بتانے کے لیے قرآن جہاں بھی کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ آئی؟ کرامیہ کہتا ہے کہ صرف اقرار کا نام ہے، تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بطلان کے لیے میں نے بتایا کہ ابو طالب اقرار کرتے تھے لیکن ان کو مومن نہیں کہا گیا، یہود اقرار کرتے ہیں ان کو مومن کہا نہیں گیا۔ تو ان کے بطلان کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ان کا بالکل غلط عقیدہ ہے، اقرار صرف کافی نہیں ہے، کیا ضروری ہے بلکہ تصدیق قلب بھی ضروری ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تین میں سے ایک بھی اگر ختم ہو گیا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اقرار باللسان ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا، گناہ کر لیا ایمان ختم ہو جائے گا، نماز چھوڑ دیا ایمان ختم ہو جائے گا۔ یعنی اقرار باللسان، عمل بالجوارح، تصدیق بالجنان، تینوں میں سے ایک بھی اگر ختم ہو گیا تو ایمان کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اب معاملہ رہے گا کہ ایمان سے نکل گیا، اب کفر میں داخل ہوا یا نہیں؟ معتزلہ کہتے ہیں کفر میں داخل نہیں ہوا، نہ مومن بنا نہ کافر بنا، بیچ کا رہا، لا مومن ولا کافر، لا مومن ولا کافر۔ سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ایمان سے نکل گیا، نماز چھوڑا تو ایمان سے نکل گیا، اب کفر میں داخل ہوا؟ کہا نہیں، کفر میں داخل بھی نہیں ہوا ہے، تو کہاں ہے؟ تو بیچ میں ہے، لا مومن ولا کافر۔ واصل ابن عطا یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، سب سے پہلے جو معتزلی بنا ہے۔ تو حضرت سے کسی نے مسئلہ معلوم کیا کہ اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے یا گناہ کبیرہ کرتا ہے تو کیا ہے؟ تو حضرت خاموش تھے، تو یہ جو ہے اٹھا اور کہنے لگا لا مومن ولا کافر، لا مومن ولا کافر، لا مومن ولا کافر، اور ستون کے بغل میں کھڑا ہو گیا ہی رٹنے لگا۔ حضرت نے فرمایا اعتزل عنا، یہ ہم سے کٹ گیا، وہی فرقہ بن گیا معتزلہ، اہل سنت والجماعت سے فرقہ کٹ گیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی؟ معتزلہ کا یہ کہنا کہ عمل بالجوارح بھی رکن ہے اگر وہ ایمان سے دوسرا فرقہ ہے خوارج، وہ کہتا نہیں گناہ کبیرہ اگر کر لیا تو وہ کفر میں داخل ہو گیا، تو خوارج کہتے ہیں کفر میں داخل ہو گیا، معتزلہ کہتے ہیں درمیان رہ گیا۔ ارے بات سمجھ آ رہی؟ یہ کس کے عقائد ہوئے؟ معتزلہ کے عقائد ہوئے۔ لیکن معتزلہ کے عقائد کی تردید کے لیے بے شمار قرآن پاک کی آیت موجود ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ ایمان سے نکل آئے گا۔ حالانکہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پہ قتال کرنے والوں کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، مومنوں کی دو جماعت اگر آپس میں قتال کرے، جھگڑا کرے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، فَجَدِّدُوا ایمانہما نے کہا گیا کہ ان دونوں کے ایمان کی تجدید کرا دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مومنوں کی دو جماعت قتال کرے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کیا کرنا ہے؟ ان دونوں میں اصلاح کرا دینا ہے، صلح کرا دینا ہے۔ حالانکہ قتال کرنا یہ گناہ ہے، اس کے باوجود ان کو کیا کہا گیا ہے؟ اصلاح کرنا کہا گیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے سے انسان کفر سے، ایمان سے نکلتا نہیں ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشہور حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ صدق دل سے کہا وہ جنت میں جائے گا۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اچھا حضور زنا، اگرچہ وہ آدمی زنا کرے اور چوری کرے، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا حضور وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، پھر پوچھا حضور وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍ، ہاں اگرچہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے، ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، اس کو اگرچہ برا لگ رہا ہے، پھر بھی وہ جنت میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ گناہ کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں ایک نہ ایک دن ضرور جائے گا۔ فضل خداوندی ہو گیا تو فوراً جائے گا، ورنہ اپنی سزا کاٹ کر کے جائے گا، لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ تو معتزلہ کا یہ کہنا کہ گناہ کرنے سے انسان ایمان سے نکل آتا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شمار دلائل ہیں معتزلہ کے تردید کے لیے، جو میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیا مختصراً۔ یہ ہوا معتزلہ، مرجیہ، کرامیہ، ان کے دلائل اور ان کی وضاحت۔ اب معاملہ آیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور محدثین کا، لیکن حقیقت میں دونوں میں اختلاف نہیں ہے، یہ صرف لفظی اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کے دخول جنت کے لیے تصدیق قلبی ضروری ہے، اقرار باللسان یہ دنیا میں مسلمان سمجھانے کے لیے، اور عمل بالجوارح یہ درجات کی بلندی کے لیے ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ بھی وہی کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہی کہتے ہیں، دونوں برابر کہتے ہیں، صرف تعبیر کا فرق ہے، صرف تعبیر، الفاظ کی تعبیر کا فرق ہے۔ کیوں فرق آیا؟ فرق آنے کی وجہ سمجھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں معتزلہ کا زور تھا۔ معتزلہ کہتا تھا کہ ایمان تینوں کا نام ہے، ایک بھی اگر ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ امام صاحب نے اس کی تردید کرنے کے لیے تعبیر اختیار کیا کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مرجیہ کا زور آیا، جو کہنے لگا ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امام شافعی نے کہا ایمان مرکب ہے، تینوں کا نام ہے۔ تو جس سے مقابلہ ہوا اس کے اعتبار سے تعبیر کو اختیار کیا گیا، ورنہ اہل سنت والجماعت کے مابین حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، دونوں یہی کہتے ہیں کہ دخول جنت کے لیے تصدیق قلبی ہے، زبان دنیا میں مسلمان سمجھا جانے کے لیے اقرار باللسان ہے، اور درجات کی بلندی کے لیے عمل بالجوارح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہوا اہل سنت والجماعت کے درمیان جو اختلاف ہے، اس کو سمجھنے کی چیز ہے۔ دوسرا اختلاف جو بیان کیا جاتا ہے، ایمان بس کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ الایمان یزید و ینقص او لا یزید و لا ینقص، ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ جمہور محدثین کہتے ہیں کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دلائل قرآن پاک سے ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، ہے نا، لیزدادوا ایمانا فزادہم ہدا فزادہم ایمانا، بے شمار آیتیں ہیں جس سے زیادت ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ ایمان کا محل ہے قلب، وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، اور قلب جو ہے واحد ہے، بسیط ہے، اس میں کمی زیادتی قبول نہیں ہوتی۔ ارے بس میں آ رہا ہے؟ لیکن یہ سب بحثیں جتنے بھی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ صرف لفظی اختلاف ہے، حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ سمجھو، جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان باتوں میں سے ایک میں بھی اگر کمی آئے تو ایمان بچے گا؟ زیادہ ایمان لے آئے تو کم ایمان بچے گا؟
نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، کیفیت ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے۔ مان لو 1000 بات ہے جس پر ایمان لانا ہے مثال کے طور پہ، تو ایک بھی کم ہو جائے گا تو ایمان رہے گا، ایک بھی زیادہ ہو گیا تو ایمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ نہیں سمجھا؟ زیادہ کر دیا تو بدعت بن گئی، کم کر دیا تو الحاد بن گیا۔ دین میں ثابت شدہ مسئلے کو، بات کا انکار کر دینا یہ الحاد ہے، اور کسی بات غیر ثابت کو ثابت کر دینا یہ ہے بدعت۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس ایمان میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے بلکہ کیفیت ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اور جمہور محدثین بھی یہی کہتے ہیں کہ کیفیت ایمان میں کمی زیادتی، جہاں قرآن پاک میں آیا لیزدادوا ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوا، ایمان میں اضافہ مطلب کیفیت میں، حلاوت میں، مٹھاس میں۔ ایک آدمی اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے، بولے یار ایمان تر و تازہ ہو گیا، اور وہی جا کر بیٹھ گیا شرابی کبابے، کیسا یار نحوست آ گئی۔ نہیں سمجھ رہا؟ تو ماحول کے اعتبار سے ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ اچھے ماحول میں آدمی رہتا ہے، اچھی باتوں کو سنتا ہے تو ایمان کے حلاوت میں، تو کیفیت میں اضافہ ہوتی ہے۔ تو جمہور محدثین کے درمیان اختلاف جو ہے وہ صرف لفظی اختلاف ہے، تعبیر کا اختلاف ہے، دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ قلب ہے اور یہ ہے اور وہ دلائل ضرورت نہیں ہے۔ نفس ایمان میں سب کہتے ہیں کہ کمی زیادتی کیسے ہو سکتی ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام کے زمانے میں جب نزول ہوتا تھا تو ابھی 10 بات نازل ہوئی، ایک بار اور اضافہ ہو گیا، تو اس ٹائم تو نفس ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے اس لیے کہ نزول ہو رہا ہے، لیکن جب نزول کا سلسلہ بند ہو گیا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، تو اب نفس ایمان میں کمی زیادتی کا مطلب کچھ نہیں رہا۔ اب جو صرف ہوگا کیفیت ایمان میں کمی زیادتی ہوگی۔ تو جہاں قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یہ کیفیات کے بارے میں ہے، ثمرات کے بارے میں ہے، حلاوت کے بارے میں ہے، مٹھاس کے بارے میں ہے، نفس ایمان کے بارے میں نہیں۔ اسی سے ایک قول مشہور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، ایمانی کا ایمانی جبرائیل۔ البتہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایمانی کا ایمانی جبرائیل یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح طور پہ ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر ثبوت مان لیا جائے تو اس کا جواب یہی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ایمانی کا ایمانی جبرائیل میرا ایمان جبرائیل کے ایمان کی طرح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ایمان جن باتوں پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے ان تمام باتوں پر جبرائیل کو بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو نفس ایمان میں ہم دونوں برابر ہو گئے، کیفیات میں فرق ہوگا۔ کیفیت میں کیا ہوگا؟ فرق ہوگا۔ نفس ایمان جو بنیادی چیز ہے، جو بنیادی، اس میں کمی بیشی کون کر سکتا ہے؟ تو ایمانی کا ایمانی جبرائیل، اس کو لے کر کے لوگ کچھ اعتراض کرتے ہیں کہ امام صاحب نے ایسا جملہ کہا، بھائی سمجھو گے تب نہیں ہوگا۔ ایمانی کا جبرائیل نفس ایمان میں برابر ہے، کیفیت میں کیا ہوگا؟ زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ ہے ایمان کمی زیادتی کو قبول کرتا ہے یا نہیں، بس ہمارے۔ تو اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں، میں نے بتا دیا کہ یہاں پر صاف صراحتاً ہے کہ یہاں کیفیات کے بارے میں کہا گیا ہے، سمارا ہے۔ تو کیفیات میں اختلاف کسی کو نہیں، سب کہتے ہیں کہ ایمان کمی زیادتی۔ امام صاحب نے کہا تھا وہ محل اس کے اعتبار نفس ایمان کے اعتبار سے کہا تھا، اور یہاں پر امام صاحب نے فرمایا کس کے اعتبار سے؟ بولو، کیفیات کے اعتبار سے کہا۔ آخری بحث بچ گئی، ایمان اور اسلام دونوں میں کیا فرق ہے؟ چونکہ تمہارے حدیث جبرائیل میں تم نے پڑھا مل ایمان مل اسلام، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھو معال کے اعتبار سے، آخری بنیادی باتوں کے اعتبار سے دونوں ایک ہی چیز ہے، جو ایمان ہے وہ اسلام ہے، جو اسلام ہے وہ ایمان ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں ایمان اور اسلام، جس طرح ایمان کے بارے میں بتایا کہ چند معنوں میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح سے اسلام بھی چند معنوں میں اسلام ہوا ہے۔ ایمان کا ایک معنی، اسلام کا ایک معنی ہے زبان سے اطاعت کرنا، انقیاد ظاہری، زبان سے ہمارا ظاہری اعمال کو اسلام، اور ایمان کا نام ہے تصدیق قلبی کا نام ہے۔ لیکن
ایمان اور اسلام دونوں میں کیا ہے؟ حقیقت کے اعتبار سے دونوں کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے، لیکن کسی جگہ پر لفظی معنی میں استعمال ہوا۔ ایمان کس کے معنی، اسلام کس کے معنی میں؟ جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، دیہاتی لوگ آئے کہتے ہیں کہ آمنا آمنا قل لم تؤمنوا، آپ کہتے ہیں تم نے ابھی ایمان نہیں لایا ہے، ابھی ظاہری تم نے اطاعت کیا ہے، ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اگر داخل ہوتا تو نبی پر احسان نہیں جتلاتے کہ ہم نے ایمان لے آیا، ہم نے، ارے ایمان لائے گا تو نبی پر احسان جتلائے گا؟ اللہ کا احسان ہے، نبی کا احسان ہے کہ تم کو ایمان کی توفیق دے رہا ہے، تو وہاں اطاعت کے معنی میں۔ کہیں قرآن و حدیث میں ایمان اور اسلام دونوں ایک معنی میں استعمال کیا گیا، جیسے قرآن پاک میں فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ لوط علیہ السلام کے واقعہ میں بیان فرمایا کہ جو بھی مومن تھے ہم نے ان کو نکال دیا، ہم نے ایک مسلمان گھر کے علاوہ کوئی گھر مسلمان نہیں پایا، تو وہاں ایمان اور مومن دونوں ایک معنی میں استعمال کیا گیا۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو سمجھنے کی چیز یہی ہے کہ جن جگہوں پر قرائن سے دیکھا جائے گا کہ یہاں ایک انقیاد ظاہری مراد ہے یا انقیاد ظاہری اور باطنی دونوں مراد ہیں، جہاں دونوں مراد ہوگا وہاں ایمان کا ترادف ہوگا، اور جہاں انقیاد ظاہری مراد ہوگا وہاں ایمان اسلام تو کیا ہو جائے گا؟ دونوں الگ ہو جائے گا۔ بس ہمارے کہیں لفظی معنی، کہیں لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں شرعی معنی میں استعمال ہوا۔ اب شرعاً جو چیزیں ہیں، جو اسلام ہے وہ ایمان ہے، جو ایمان ہے وہ اسلام ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اب اختلافات ختم ہو گئے، تمہارا عرفی اعتبار سے بھی اسلام اسی کو بولتے ہیں، ایمان اسی کو بولتے ہیں، اور سمجھنے کے اعتبار، عرف کے اعتبار سے بھی اور سمجھنے کے اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے بھی ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ البتہ جب قرآن و حدیث کو تم پڑھو گے وہاں تم کو خود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر کس معنی میں استعمال ہے، انقیاد ظاہری کے معنی میں استعمال ہے، صرف اقرار باللسان کے معنی میں استعمال ہے، یا انقیاد ظاہری اور باطنی دونوں معنی میں استعمال ہے۔ یہ ہوا تمہارا ایمان اور اسلام کی حقیقت، اور ایمان اور اسلام کے بارے میں جو مختصراً طور پہ بحثیں تھی وہ ہم نے تمہارے سامنے بیان فرما دیا۔